اور اسی طرح صبر جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے، آگے جا کر ان کے 3 اقسام بن جاتے ہیں۔ علامہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ صبر کے 3 اقسام ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اور اسی طرح الصبر عن معصیت اللہ، اللہ رب العزت کی نافرمانی پر کیا ہے، اس پر بھی صبر، اس سے نافرمانی سے صبر، اور اسی طرح الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کی تقدیر میں لکھ کے رکھا ہے، جو کام ہو گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت جو ہے آ گئی، وہ ٹل گئی، یا مصیبت جو ہے آ گئی ہے، آنے کے بعد جو ہے اس پر صبر کرنا، یہ 3 اقسام ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ جو ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کفار مشرکین مکہ ہمارے اوپر جو ہے اتنے سارے جو ہے ظلم کرتے ہیں، ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑ دیتے ہیں، کیا آپ اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتے کہ ہماری یہ پریشانیاں ٹل جائیں، یہ مصیبتیں جو ہے ہم سے ٹال دی جائیں، اور ان کافروں کو جو ہے سخت سے سخت جو اللہ رب العزت سزا دے، ہم جو ہے آرام و راحت پر سکون رہیں، یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں ہمارے اوپر نہ آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو جواب دیا کہ ان سے پہلے کی امتوں میں ان پر جس طرح سے ظلم کیا جاتا تھا، اس ظلم کے بارے میں جو ہے ان کو آگاہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے کی امتوں میں جو ہے لوگوں کو لایا جاتا تھا، گڑھا کھود کر جو ہے اس گڑھے میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا، اس کو گاڑ دیا جاتا، اور آرے لا کر آرے سے جو ہے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ صبر کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن یہ سخت آزمائشیں بھی جو ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، وہ ان کو اپنے دین سے جو ہے نہیں پھیر سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ فاتح بن کر فتح کا جھنڈا جو ہے گاڑنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اس جگہ پہ داخل ہوئے جہاں سے ان کو بے یار و مددگار وہاں سے نکال دیا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اپنے شہر کی طرف، مکے کی طرف، آنکھوں میں آنسو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آج جو ہے ہمیں بھی اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، اپنے گاؤں سے، دیہات سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کیوں نہ ہو، جو کہ زمین کا جو ہے پورے دنیا میں زمین کے اوپر روئے زمین پر سب سے بہترین اور افضل ترین جو ٹکڑا ہے، اس سے محبت کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے مکے کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، کبھی جو ہے مدینے کی طرف ہجرت نہ کرتا۔ پھر جو ہے وہاں سے صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجاہدین نکلے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے دین کو غالب کر دیا اور ان کو فتح نصیب فرمائی، فاتح بن کر جو ہے مکے میں داخل ہوئے، اور خاص چند لوگوں کو چھوڑ کر جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کعبے کے جو ہے پردے کے پیچھے بھی اگر مل جائیں، کعبے کے پردے کو بھی اس سے بھی لٹک کے جو ہے یہ پناہ مانگے، ان کو نہیں چھوڑو، ان کو مارو، باقیوں کو جو ہے باقیوں کے لیے، مکے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اہلا و سہلا، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تو ان کے لیے ایک لمٹ ٹائم دیا کہ اتنے وقت میں جو ہے اپنے، جس طرح آج کل یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اقامہ جن کا ایکسپائر ہے، جن کے اوپر مختلف جو ہے حروف لگ چکا ہے، اس طرح گورنمنٹ جو ہے ٹائم دیتی ہے کہ اتنے مہینے یا اتنے دن آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے حالت کو جو ہے نظام کے اندر لائیں، اپنی حالت درست کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشرکین مکہ سے فرمایا، مکہ والوں سے، کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اہلا و سہلا، اگر آپ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے مکے میں جگہ نہیں ہے، مکے سے جو ہے آپ نکل کے کہیں اور چلے جائیں۔ بہرحال یہ کیا تھا، صحابہ کرام کا صبر کا پھل جو ہے پھر وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر جو ہے کن چیزوں کے ساتھ کی جاتی ہے؟ صبر کے لیے جو ہے انسان صبر کرنا چاہتا ہے، لیکن صبر کیسے کریں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العزت سے جو ہے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کے لیے نماز، اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے لیے صبر اور نماز، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے
साथ है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है एक और आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि बेशक सब्र करने वालों को जो है उनके सब्र के बदले में जो अजर मिलेगा, हर नेकी के बदले में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उस नेकी के मिसाल के तौर पर अभी जो मुहर्रम का जो रोजा गुजरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम का जो रोजा रखेगा उसके लिए पिछले गुजरे हुए जो है 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। और इसी तरह दीगर जो नेकियां हम करते हैं, जो अमल इबादत करते हैं, उसके लिए एक लिमिट है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है 10 गुना तक उसको बढ़ाकर अजर देगा। 10 गुना से लेकर 700 गुना तक जो है कोई भी नेकी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने से आपको नेकियां जो है वो अजर जो मिलेगा, सवाब मिलेगा। लेकिन सब्र के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सब्र करने वालों को जो अजर दिया जाएगा उसका हिसाब किताब नहीं है, बेहिसाब जो है उनको अजर दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्न अमरहु कुल्लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन इन असाबतहु सर्रा शकर फकान खैरन लह व इन असाबतहु दर्रा सबर फकान खैरन लह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की जो है हर हालत पर जो है ताज्जुब है, हर हालत जो है मोमिन के क्या है, हर हाल उसके लिए खैर और बरकत का सबब है, ताज्जुब है उसके हाल पर, उसका जो मामला है मोमिन का वो बड़ा अजीब है। और ये जो है किसी कि इन नाम कुल्लहु खैर, हर जो मामला उसके साथ होता है वो उसके लिए खैर और अजर का सबब बनता है। वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, ये मोमिन के अलावा किसी दूसरे के लिए जो है ये नहीं है कि उसकी हर हालत जो है उसके लिए खैर बेहतरी का सबब। फरमाया कि इन असाबतहु सर्रा शकर फकान खैरन लह, अगर कोई उसे खुशी पहुंचती है, कोई नियामत उसे मिल जाती है, वो खुश होता है, उस खुशी के मौके पर वो क्या करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता है। तो ये शुक्र करना उसके लिए उस खुशी के मौके पर उसके लिए ये खैर और बेहतरी का सबब। और आगे फरमाया कि वइन असाबतहु दर्रा सबर कान खैरन लह, और अगर कोई उसे मुसीबत पहुंचती है, कोई परेशानी लायक होती है, वो सब्र करता है, वो सब्र करना उसके लिए खैर का मामला है। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वमा युसीबुल मुस्लिमु मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़ा वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन ख़ताया। मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है, कोई थकावट उसे पहुंचती है, कोई बीमारी लायक होती है, कुछ भी जो है उसे कोई भी परेशानी उसे पहुंचती है, यहाँ तक कि उसे कांटा भी चुभ जाए, ये उसके लिए क्या होता है, गुनाहों के कफारे का सबब बन जाता है। इस वक्त गुनाहों का कफारा बनेगा, उस वक्त बनेगा जब आप जो है उस तकलीफ पर, उस थकावट पर, उस परेशानी पर, उस मुसीबत के आने पर सब्र करेंगे, तब जो है आपके लिए वो गुनाहों के जो है कफारे का सबब बनेगा।